اکثر جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر رہے گا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. نماز قائم کرو زکوٰۃ. یا اگر کہیں لفظ زکوٰۃ نہیں بھی ہے تو خرچ کرنے کے معنی میں ضرور ہے. ارشاد ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کی. متقی کون ہے؟ اب قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. نمبر 1 وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے. 2 وَيُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ اور نماز قائم کرتے ہیں. اس کے بعد زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے لیکن مطلب وہی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس پر یہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو جہاں نماز کی بات ہے خلاصہ کلام وہاں زکوٰۃ کا. اور اگر زکوٰۃ کا لفظ نہیں بھی ہے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات ضرور کہی گئی. اب آئیے زکوٰۃ کہتے کس کو ہے اور زکوٰۃ خرچ کہاں. اسلام نے 2 بجٹ بنائے ہیں. ایک ہے 2 ٹیکس لگائے ہیں. ایک ہے سیونگ ٹیکس اور ایک ہے انکم ٹیکس. سیونگ ٹیکس خمس سال بھر کھائیے دیجیے مزے سے جو بچ جائے وہ 20% آپ کو ایک تاریخ مہینے ہوگی اس میں نکال دیں. وہ کہاں خرچ ہوگا؟ آدھا سہم امام ہوگا جو مرجع کے پاس جائے گا یا مرجع نے جس کو اجازت دی. آدھا سہم سادات ہو جائے گا اگر سید کو چلا جائے گا. دوسرا ٹیکس ہے آپ کے یہاں انکم ٹیکس. صلوات وہاں بچت میں ٹیکس نہیں ہے انکم ہے. تو سوال کیا جتنی انکم ہے سب پر ٹیکس کرنا صرف 9 چیزوں پر واجب. صلوات کتنا صرف بولیے 9 چیزوں پر. اور ہم جیسے دیہاتی تو شاید آ بھی جائیں. آپ لوگ تو شہر والے ہیں وہ کسی پر یہ لاگو نہیں ہوتا. سناتا ہوں. نمبر 1 گیہوں. وہ بھی گیہوں کتنا پیدا ہونا چاہیے 746 یہ کوئی کم کر دیا 847 ہو جاتا ہے چپ جاتا ہے. تو 8 کنٹل 47 یعنی ہم کسان ہیں. اگر ہمارے پاس 8 کنٹل ہوا ہم فری ہیں. ہمارے اوپر سرکار واجب نہیں ہے. دوسرا جو تو ہم لوگوں کو بھی نہیں ہوتا گاؤں والوں کو بھی وہ یہ نہیں جاتا. کشمش اس کا علاقہ ہی نہیں ہے. چنا بویا ہی نہیں جاتا. گائے بھینس بھیڑ بکری وہ بھی کسی کا سونا چاندی اور سب تو ویسے ہی لمٹ ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ شہر میں شاید ہی کسی کے اوپر زکوٰۃ ہاں ایک ہے جو سب کے اوپر ہے وہ سال میں 3 کلو. وہ کون سے زکوٰۃ ہے؟ فطرہ. تو وہ تو بچہ بھی پیدا ہو گیا اس دن اس کا بھی نکالنا پڑے گا. ورنہ اس فطرے کے علاوہ اور زیادہ تر لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا. نمبر 1 نماز کا حکم بولیے زکوٰۃ کے ساتھ. اب امام فرماتے ہیں فمن صلی ولم یزکی. اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے لم تقبل صلاتہ اللہ اس کی نماز بھی قبول. اب تک ہم لوگ کیا سنتے آئے تھے
بولیے نماز قبول تو یہی میں سن رکھا. یا حدیث کہتی ہے مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط. نماز کی مثال خیمے کے باس کی طرح ہے. اگر باس ہٹا لیجیے شامیانہ ٹکے گا. ویسے اگر نماز کا کھمبا نہیں ہوگا چاہے جتنے اعمال بتا رہا ہو ٹکنا نہیں کسی نے. صلوات پیغمبر فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. حد وہاں ہو گئی جہاں چھٹے امام فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، مجرم ہے، گناہگار ہے، توبہ کیے بغیر مرے گا جہنم میں جائے گا. دنیا میں پکڑا جائے گا 100 کوڑے پڑیں گے لیکن پھر بھی مومن ہے. گناہگار ہے، مومن معصوم تھوڑی ہوگا. مگر ارے موقع جملہ سنیے زنا کرنے والا کافر، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. تو اتنی اہمیت ہے. یا وہ حدیث جو بہت مشہور ہے عرض کیا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. ایک وہ میرا محاسبہ نماز قبول تو سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر نماز قبول تو سب قبول تو بولیے مولوی صاحب نماز کب قبول ہوتی ہے؟ کیا جو مسجد میں آ گیا اللہ اکبر نماز قبول ہے اس کی؟ بابا دے ولن نعرہ تقویٰ. ان قبولت کا مطلب یہ ہے کہ سب کی نماز قبول نہیں. اگر قبول تو سب قبول. تو سوال یہ ہوگا نا کہ کب قبول ہوگی. اور بعض روایتیں تو یہاں تک کہتی ہے قبول ہونا تو دور کی بات ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے روکو اس کو ہماری مسجد میں گھسنے نہ پائے. صلوات قبول ہونا تو دور کی بات ہے. بعض لوگوں کے لیے خدا کہتا ہے ہماری مسجد میں کہاں ہے. میں نے پیغمبر نے فرمایا اوحی اللہ تعالی الی، خدا نے میرے اوپر وحی نازل کی. فرمایا اے محمد اپنی امت کو سمجھا لو جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پہ ظلم کیا ہے خبردار وہ میرے گھر میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو. تو اس کا مطلب اگر ہم نے آپ بڑھیا چاہے تو اتنی اچھی مجلس پڑھ لیتے ہو، اگر آپ نے کسی بندے خدا کو ستایا ہے تو اللہ نے کیا کہا میرے حبیب یہ مسجد میں گھسنے. اس کے بعد کا جملہ سنیے قبول کرنا تو دور کی بات ہے. فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا. تو نماز قبول کرنا تو دور کی بات ہے. بسا اوقات نماز پڑھنے والوں پر اللہ بولیے کن پر جنہوں نے بھی ہمارے بندوں میں سے کسی بندے کو، جب عام بندے کو ستانے پر خدا فرماتا ہے اس پر لعنت کرتا رہوں گا. نماز قبول کرنا تو دور کی بات ہے. تو اب اگر کوئی اس کے مخصوص بندوں کو ستائے صلوات محمد تو اب یہاں سوال ہے کہ نماز قبول تو سب قبول. تو مولوی صاحب یہ تو بتاؤ نماز کب قبول ہوگی؟ تو امام نے فرمایا فمن صلی ولم یزکی لم تقبل صلاته.
اگر کوئی نماز پڑھے زکات نہ دے اللہ اس کی نماز میں قبول. ابھی آپ نے کہا کہ زکات اکثریت پر واجب ہی نہیں ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھے زکات نہ دے تو اس کی نماز قبول. تو اب آئیے یہاں پر وضاحت ہوتی زکات کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے زکات واجب اور ایک ہے زکات مستحب. زکات واجب ہم نے سنا دیا فطرہ اور 9 چیزیں ہیں. اس کے بعد اب میری جیب کٹ گئی. کانپور اسٹیشن پر کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد بھائی مل گئے. خیریت مولانا میں نے کہا بڑا پریشان کیا بتاؤں ہم مجھے فیض آباد چل رہا ہے. کوئی بات نہیں. انہوں نے 500 روپئے نکالے مجھے دے دیے. یہ 500 روپئے کیا ہے؟ صدقہ ہے نہ خیرات ہے نہ. تو ایک بار میں انہوں کی مدد کی ہے کہ یہ جو کبھی کبھی آپ مدد کر دیتے ہیں اسی کو اللہ مستحب کی زکات مان لیتا ہے. جب زکات نکالو گے تو زکات خرچ کہاں ہوتی ہے؟ خمس کا تو معلوم ہو گیا. آدھا سہم امام ہے آدھا سہم سادہ. شکریہ آپ کی توجہ کا, شکریہ آپ کی محبت کا. ورنہ ایک بزرگ بات خدا بڑی کا رحمت کرے اور جب تک ہو سکتا ہے تب تک اس پر عمل کرے گا. جب کبھی مجبوری آئے گی تو دیکھا جائے گا. وہ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ممبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے. تو وہ محبت آپ کی جزاک اور صلوات جب آپ موضوع مسائل اٹھائیے گا تو اس میں آپ کو خرچہ لکھا ہوا ہے. ابن سبیل ہے اور مسکین ہے اور فقیر ہے نہیں سر. کل کا خلاصہ کیا ہے؟ کل کا خلاصہ یہ ہے کہ زکات خرچ ہوگی غریبوں پر. ایک لفظ زکات کہاں خرچ ہوگی؟ فقیروں پر, غریبوں پر. کوئی آدمی بیچارہ مسافر پھنس گیا ہے, جیب کٹ گئی ہے, ابن سبیل پر. تو خلاصہ کیا ہے؟ زکات کہاں خرچ ہوگی؟ غریبوں پر. زکات کس کے لیے؟ بولیے بہت اچھے زکات کہاں خرچ ہوگی؟ کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے. سجدہ کس کے لیے؟ بولیے پھر سے دوہراؤ بالکل کلاس کی طرح. زکات کس کے لیے؟ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کہتا ہے, امام کہتے ہیں کہ اگر زکات نہیں نکالو گے تو نماز بھی قبول نہیں. کچھ سمجھ میں آیا اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ زکات غریبوں کے لیے, سجدہ اللہ کے لیے. سیدھا مقصد قرآن اور دین کا یہ ہوا کہ جب تک ہمارے غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے ہم اپنی نماز بھی قبول نہیں کریں گے. مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا یہ ہمارا آپ کا کمال تھوڑی ہے, یہ کمال ہے. اس کا کرم ہے, اس کا رحم ہے کہ اس نے ہم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ ہدایت مل گئی. شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. وہ کہتا مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان, رضا پتی نبی جعفر نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان شیعہ نہیں. قبا پہننے سے امامہ شیعہ ہونے کی پہچان. تو پھر شیعہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے امام کی مرضی کے مطابق چلے.
عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہے. کتنا خوش ہوگا آدمی. خاص کر کے ہم لوگ جن کا گاؤں اس طرح ہے کہ 2 گھر عاشور کے دن علم زیادہ ہوتے ہیں، اٹھانے والے کم ہوتے ہیں. اگر اس کو آ کے بتائیے صاحب کہ ہمارے یہاں 2000 شیعہ، خوش ہو جائے گا نہیں خوش ہو جائے گا. تو جن کے شیعہ ہے جب ان کو اطلاع دی جائے گی کہ ہمارے یہاں شیعہ بہت ہے تو وہ کتنے خوش ہوں گے. لیکن ان میں ہم نے یہی فرق ہے، ہم تعداد کی بنیاد پر خوش ہوتے ہیں، وہ کوالٹی کی بنیاد پر خوش ہوتے ہیں. صلوات کہ کتنے شیعہ ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کیسے شیعہ ہے. ایک حدیث سناتا ہوں پھر آپ میں وہاں پر آ جاتا ہوں جلدی جلدی. ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. 2 سوال کیا ہے انہوں نے. جیسے بھتیجے کا ایک تو چاول آدمی نے دبایا آ کر گیا، وہی دماغ میں 2 سوال کیا، فیصلہ کر دیا شیعہ ہے کہ نہیں ہے. نمبر 1 اس نے کیا کہا سر؟ ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ. تو ہم نے پوچھا حل یعطف الغنی عن الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں، کیا مالدار لوگ فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ یہ نہیں پتا فقیروں سے ان کی مدد کرتے ہیں. مدد کرنے والے تو بہت سے ہیں. آج مدد کریں گے 5 سال بعد عزت کر دیں گے. یہ IAS بنے پھر رہے ہیں. ابھی ان کے باپ کے پاس انٹر کی فیس جمع کرنے کو نہیں تھا. میں اگر نہ ہوتا یہ انٹر نہ کر پاتے. آج بڑے جو ہے وہ IAS بنے پھرتے ہیں. دین کہتا ہے فیس جمع نہ کی ہوتی کوئی بات نہیں تھی. آج مجمع میں بے عزت نہ کیا. مدد کرنے کی اہمیت، لیکن امام نے یعنی کہ کہا لیا کیا مالدار لوگ فقیروں کے ساتھ مہربان ہے، عطوفت سے پیش پیار کرتے ہیں؟ نہ. ایک دوسرا سوال حل یتجاوز المحسن عن المسیء. دیکھیے ہر محلے میں، ہر معاشرے میں، خاندان میں، گاؤں میں 1-2 بزرگ ہوتے ہیں جن کی سب عزت کرتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ بھی عزت کر رہا ہے، یہ بھی عزت کر رہا ہے، غیر بھی عزت کر رہا ہے. ٹکری نہیں لیا رہا ہے. مگر کچھ نودے اتنے بدماش ہوتے ہیں کہ جن کی سارا محلہ عزت کرتا ہے وہ انہیں کو چھوڑتے ہیں. یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے. تو اب آپ کو یوز کر سکتا ہوں سر، نام بتائیے کوئی. تو انوار احمد صاحب کے سارا محلہ عزت کرتا ہے. وسیع حسن نام کا ایک لڑکا 18-20 سال کا بدتمیز، اور جب دیکھیے اللہ حسن صاحب کے پیچھے پڑا ہے. اور بچہ تو ایک چیز ہے بدتمیزی کی لڑکے ہے. یہ میں نے مثال صلوات بزرگوار تھے بیچارے، تو وہ اپنی شادی میں چوتھی ہوتی گئے اور وہ کچھ مسالہ کر دو کر کیا تھا پشاو ہو گیا بیچاروں کو. یہاں سے 50-60 سال پہلے 80 سال کے اس وقت تو وہ ہو گیا ہو جاتا ہے کسی ساتھ میں ہو جاتا ہے. وہ بات وہاں سے لیک ہو گئی، لیک ہو کر کے گاؤں تک آ گئی. ان کے 50 سال ہو گئے. اتنے بڑے بھیٹی سمجھے لوگے کام اتنے زیادہ اس طرح کے بدتمیز لڑکے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو اب کسی نے چھیڑ دیا انوار جا، ان کو غصہ آیا. ایک صاحب وکیل ہے اور ان کا انوار صاحب ٹینشن مت دیا، اسی FIR لگاؤں گا 3 مہینہ ضمانت نہیں ہوگی. اور کہے صاحب یہ کیا میرا لوٹا اٹھا کے دیا، میرا پرس مار دیا، 50 جھوٹ لگا کے FIR کر دی. ایک تو یہ کرتے ہیں بزرگ باز. ایک یہ کہ وسیع حسن نے انوار صاحب سے بدتمیزی کی.
ہو جائے گا، ہے نا؟ یہی سوال امام نے کیا. دو حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا یہ شرفاء نیک لوگ اگر ان سے کوئی بدتمیزی کر دے یہ اوائڈ کرتے ہیں؟ جانے دو برادری بچہ کر ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں مولا، الٹا ایف آئی آر کر دیا انوار صاحب نے بس یہ سب بیچارے کے اوپر. دو سوال امام نے کیا. اس کے بعد جانتے ہیں کیا فرمایا؟ لیسا ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہے. صلوات رسول مرضی کے مطابق چلنا، ان کی پیروی کرنا. ابھی بات آئی نماز قبول تو سب قبول، تو نماز کب قبول ہوگی؟ زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ غریبوں پر. اس کا کیا مطلب ہوا؟ خلاصہ چاہے جتنی نماز پڑھو اگر غریبوں میں مددگار نہیں ہو تو نہیں لگا. لیکن اب یہاں سے امام کی بات آتی، مدد کرنا اور ہے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں ویسے مدد کرنا. صلوات ایک مدد وہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، دسمبر یا جنوری میں دیکھا تھا میں نے فیس بک پر. ایک بیچارہ پڑا تھا، 6-7-8 آدمی کمبل میں ہاتھ لگائے ایسے کیے فوٹو کھنچوا رہے. تو جس نے گانا تھا اس نے بہت بڑھیا لکھا نیچے، یہ بیچارہ ٹھنڈک کی وجہ سے تو نہیں مرے گا، اتنے لوگوں کے احسان کے نیچے تک کے ضرور کٹے گا. ایک طرف تم لوگ کہتے ہو غریب کی مدد، غریب کی مدد، اور ایک طرف اس طرح کا طرز کرتے ہو. میں نے کہا تو مدد اس طرح کرو نا جیسے امام نے کی ہے، جیسے اہل بیت نے کی ہے. چلو بتاؤ، پڑوس ہم آپ کو بتاتا ہوں کیسے. بس 15-20 منٹ. یہ مہینہ کس کا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی ولادت بھی ہے اور شہادت. بس ایک قصہ امام کا سن لیجیے، منہ پہ ہاتھ. ایک اور سنا دیں گے ورنہ نیت یہ ہے کہ سارے دس میں ختم کرتے ہیں. میری گھڑی سے، میری گھڑی 5 منٹ سست ہے، آپ کے اعتبار سے 10-35 ہو جائے گا. صلوات ایک بندہ کیسے اہل بیت کا مزاج کیا ہے، کیسے مدد کرتے ہیں. ایک بندے ہوگا حج میں گیا، حج میں اس کا پیسہ پھیلی گئی، غائب ہو گئی. کہاں جائے؟ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس لیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر کس و ناکس کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. تو اہل بیت سے بڑا قریب تو کوئی ہے نہیں. اور جبکہ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کا لقب ہی کریم اہل بیت ہے. تو وہ آگے مدینے پہنچ گیا امام کے پاس. ایک بار ہوتا ہے آدمی جب پیشور نہیں ہوتا حضور تو چہرہ بتا دیتا ہے، لہجہ بتا دیتا ہے. وہ آیا کہ میرا صاحب دیکھیے السلام علیکم، میں پیشور نہیں ہوں، اپنے علاقے میں خراسان کا رہنے والا ہوں، پیسے والا ہوں، اتفاق ہے ٹیلی کو ہو گئی، باپ اتنا دے دیجیے کہ میں گھر پہنچا.
آپ کی طرف سے میں غریبوں میں بانٹ دوں گا، صدقہ کر دوں گا۔ امام سمجھ گئے عزت دار آدمی ہے، حالات ہو گئے، فرمایا بیٹھو 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 بیٹھو، ہو جائے تشریف۔ دھیرے دھیرے پبلک چلی گئی۔ جب دو ایک خاص لوگ رہ گئے تب روایت کہتی ہے امام اٹھے اندر گئے، یہ باریکی کوئی نہیں دیکھ سکتا، اچھی خاصی رقم پہلی میں ڈالی، باہر نہیں نکلی۔ دروازے کے پیچھے سے امام نے آواز دی، گورنر خراسانی جس کا توشہ سفر میں گم ہو گیا تھا، جی دروازے کے پاس آؤ۔ دروازے کے پاس آیا، باہر نہیں نکلے، پیچھے سے ہاتھ نکالا، اے لو اور جاؤ، اور سنو یہ میں نے تم کو دیا ہے، یہ تمہاری ملکیت ہے، تم جو چاہو کرو، میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت۔ اور دوسری بات، میرا انتظار مت کریں، میرے آنے سے پہلے چلے جائیں، اب میں دیکھوں گا تم کو۔ ٹھیک ہے صاحب، چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تب امام تشریف لائے۔ جو دو ایک صحابی بیٹھے تھے، سنیے، کہنے کہ مولا بہت دے دیا آپ نے۔ آ جائیے ادھر، آ جائیے۔ تو حضرت جب باہر آئے تو دو ایک صحابی جو رہ گئے تھے، کہنے کہ مولا بہت دے دیا آپ نے تو غنی کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھے آقا، یہ کیوں کہا آپ نے؟ یہ باریکی سوائے ہے کہ میں نے کہی نہیں ہے کہ میرے آنے سے پہلے کمرہ خالی کر دینا، میرے آنے سے پہلے چلے جانا، اب نہ دیکھو۔ السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، مدد اور ہے، اس طرح اور ہے۔ امام نے فرمایا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے چہرے پہ طرح سے خفت اور ذلت کے آثار ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا۔ میں یہی کہتا ہوں، چاہے جتنا شکر زندگی بھر کرتے جائیے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت میں شکر اللہ کا ادا نہیں کر پائیں گے۔ السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، سلام اس امام پر جو مددگار ہے ضعیفوں کا، کمزوروں کا، فقیروں کا۔ السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والثوار، سلام اس امام پر جو فریاد رس ہے اپنے شیعوں کے اور اپنے ظاہروں کے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر کتنا کمال آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے سبحان اللہ۔ ایک صاحب تھے، ان کے اندر بڑا کمال تھا۔ آپ کی کمر میں درد ہے، آئیے، وہ ہاتھ رکھا تھی، آپ کے سر میں تکلیف ہے، ٹھیک بولے یہ آدمی کیا ہے؟ پیر ہو، ولی ہو، مرشد ہو، کیا ہو یار؟ کہ کچھ نہیں تھا، میں اتنا بڑا کمال کیسے؟ ہاتھ رکھتے ہو درد غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے راز ہے، بتاؤ؟ کہ میں سنیے استعمال اسی پر 40 برس میں پہلے ظاہر کی حیثیت سے امام کی بارگاہ میں آیا ہوں زیارت کے لیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے گھر تو 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے، تو پہلا ظاہر کہاں سے ہوگا؟ کہ آج 24 گھنٹہ کھلتا ہے، پہلے رات کو 9-10 بجے بند ہو جاتا، اور صبح نماز کے وقت 10-5 منٹ 15 منٹ پہلے کھلتا ہے۔
दिसंबर जनवरी में -7 होता है, बर्फ गिरती है, 40 बरस तक बिना नागा अजान ना होगी। मैं आता था अजान सुबह से 20 मिनट आधा घंटा पहले, दरवाजा बंद है उनका, दरवाजे पर मुसल्ला बिछा देता था, अल्लाह अकबर, नमाज शाम। जैसे ही अजान का वक्त होता था दरवाजा खुलता था, अस्सलामु अलैकुम या गरीब अल्लाह। पहले ज़ाहिर की हैसियत से मैं 40 साल, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, भर्ती हो गया। जब हर तरफ से मायूस हो गया तो मैंने वही हॉस्पिटल से रुख किया हरम की तरफ। लगा मौला 40 साल तक पहले ज़ाहिर की हैसियत से आया हूँ, आज अस्पताल में पड़ा हूँ, आप क्या बदला दीजिएगा? अस्सलामु अलैका या मुगीथ अश्शिअति वज़्ज़ुवार। फिर यौमुल जज़ा तो बात की बात है, अभी दुनिया में कितना काम आ रहे हैं। इतने में मैंने महसूस किया जैसे मैं अपने घर पे नहीं, वही हॉस्पिटल में गार्डन था, महसूस ये कर रहा हूँ कि उस गार्डन में इमाम के साथ रहेगा। वहाँ उसी गार्डन में गुलाब का दरख्त था, इमाम ने झुक के गुलाब का एक फूल तोड़ा, मुझे पकड़ा दिया, तो यही तो लगा होगा गुलाब के उसमें इमाम का, और वो टहनी आके इसके हाथ में लगी। अचानक फिर देखता हूँ मैं हॉस्पिटल में अपने बेड के ऊपर, लेकिन अब वही कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद से अगर डायरेक्ट इमाम का हाथ भी नहीं लगा है, टहनी को लगा, टहनी इसके, उसके बाद से आलम यह है कोई मरीज आ जाए जहाँ तकलीफ है, हाथ रखा ठीक आगे, लेकिन ये कुछ दिन चला। अब भाई इसी कानपुर में रहना है, वसी हसन जैसे लोग मजलिस पढ़ने आते हैं तो बज़ाहिर मुसाफिया भी करना पड़ता है, तो इन जैसे गुनाहगारों से मुसाफिया करते करते अब असर कम होने लगा है। पहले खाली हाथ रख देते थे ठीक हो जाता था, अब हाथ रख के कुछ पढ़ना पड़ता था। समझ में आया? अस्सलामु अलैका या मुगीथ अश्शिअति। एक शख्स ने आके पूछा, सलवात जवाब दिया इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये बताइए कि इमाम हुसैन की ज़ियारत ज़्यादा अहम है इमाम रज़ा की? और टेढ़ी बात छेड़ने जा रहा हूँ, सलवात पढ़िए ताकि अल्लाह समझ इमाम हुसैन की ज़ियारत का कोई मुकाबला किसी का नहीं है, यूँ अगर जनरली देखा जाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर खुदा ने किसी को नवाजा हो, करबला जा सकता है, ना जाए। अगर मैं कहूँ तो उसकी उम्र 30 साल कम कर दी गई है, गलत नहीं कहा। इतनी अहमियत है इमाम की ज़ियारत। लेकिन यहाँ रावी पूछ रहा, ये बताइए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ज़्यादा अहम है या इमाम हुसैन की? हज़रत ने फरमाया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। ताज्जुब होगा नहीं होगा? मतलब सीधा ही है कि इमाम हुसैन की ज़ियारत को सुन्नी भी जाता है, शिया भी जाता है, 6 इमाम वाला भी जाता है, बोरी भी जाता है, इस्माइली भी जाता है, लेकिन इमाम रज़ा की ज़ियारत को सिर्फ तुम लोग आते हो, इसलिए इसका ख्याल रखना। सलावत बस पालने वाले महीना इमाम का है, उनकी विलादत की तारीफ, उनकी शहादत की तारीफ, उनकी बहन जनाब मासूमा कौम पहली ज़िका, उनकी विलादत की तारीफ। बड़ा अजीम महीना है, बड़ा करम वाला महीना है। अगर पता नहीं कैसे
ہم لوگوں کے یہاں اتنے اہم مہینے کو خالی کا مہینہ کہہ دیا گیا. ہمیں اتنا بھرا ہوا مہینہ خالی کا کیسے ہو سکتا؟ اس کے پیچھے ایک شاید کسی خاتون کی شادی ہوئی تھی تو اسی مہینے میں ہوئی تھی, بال بچے نہیں ہوئے تو خالی رہ گیا معاملہ. تو اس مہینے کا نام خالی پڑ گیا. تو بھائی ان کے اولاد نہیں تو ہم سے کیا کرتا ہے؟ صلوات بس دو جملے مسائل کے اور ختم دعا. صلوات جب یہ مدد کی بات آئی ہے تو اسی ٹائپ کا مزاج کا سب ایک ہے. کلنا محمد یہی چیز ملتی ہے امام حسین کے لیے. 5 منٹ سے مدینے میں ایک فقیر آدمی گھومتا کھاتا ہے امام حسین کے پاس آ کے, صاحب حضرت نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, ایک کام کرو, اچھا چلو گھر دیتا ہوں کچھ. گھر لیا اس کو دروازے پہ روکا. ناسخ تواریخ نام ہے اس کتاب کا جس سے یہ واقعہ نقل کرا. اندر گئے, جتنا دینا چاہتے تھے اتنا امام کے پاس نہیں تھا. یہ ابا ہے, جو کچھ تھا اس ابا میں حضرت نے لپیٹا, باہر نہیں آئے. ویسے امام رضا علیہ السلام کی طرح. اگر وجہ دوسری ہے, دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا, کر لو اور جاؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ مانگنے والے کو شرم آنی چاہیے کہ عطا کرنے والے. بولو چھوٹے بچے ہے نا, یہ اکلوتا مولا ہے ہمارا. جانتے کیا فرمایا؟ باہر نہیں نکلے, دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر لو. بھائی مجھے شرم آتی ہے, اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤ. وہ لگا رونے, فقیر جو تھا. تو حضرت نے کہا بھیا ہم نے پہلے ہی معذرت کرنی ہے, ہمارے پاس نہیں تھا اس سے زیادہ. کہتا مولا کم کی وجہ سے نہیں ہو رہا, مطلب کہیں سوچ کے رو رہا ہوں کہ کیا اتنا بڑا ہاتھ یہ بھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے. پہچان لیا امام کا مزاج آپ نے. اور سناتے تب کلیجے پہ چوٹ لگے نہیں کے آدمی کی. سنیے امام حسین میدان میں آیا, لڑتے لڑتے گر پڑے. فجلس الشمر على صدره, شمر ملعون جس نے عطار پہ سوار ہوا. وضرب 12 ضربة, ایک دو نہیں 12. ایک بزرگوار نے لکھا ہے کہ ذبح کما یذبح الکبش, حضرت کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور بھیڑ ذبح کی جاتی ہے. میں ان کی روح سے فریادی کے طور پہ کہوں گا, لکھا تو آپ نے, اللہ آپ کو اجر دے, مگر پوری بات نہیں ہوئی اس میں. کیوں کہ جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ ہے, ایک اصول ہے. کیا نمبر 1 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے, پانی پلا لیا جاتا ہے, چھری تیز کر, لیکن امام المذبوح بالارتفاع, سامنے سے نہیں پسے گردن, کوئی خنجر سوکھا گیا پیر جیسے بھی ہوا, امام کے سر کو انہیں جھکا کر دیا گیا. اب تو شہید کر لیا نا, اب تو مار چکے نا, اب تو کلیجے کو ٹھنڈک پڑے گا, اب تو بس کرو. لیکن خدا لعنت کرے, اس ابن سعد ملعون نے کہا جو لوگ گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں
وہ اپنے گھوڑوں کو تیل لگا کے آگے آ جائے. اگر آپ کو وقت رہا ہو کبھی آپ نے عاشور کے دن دیکھا ہوگے تو اس میں نے یہ مسائل کتاب رکھ کے دیکھ کے بیان کیا ہے. راوی کہتا ہے بعد میں میں نے پتہ لگایا تو یہ 10 کے 10 زنا زادے تھے. 10 لوگ گھوڑے کو تیل لگا کے آگے آئے. اور مظلوم کربلا کا جس میں مبارک پڑا ہے 10 گھوڑے دوڑے ہو گئی. آپ کو جہاں نہیں جانا چاہتا. وہ مزاج امام حسین کا شرم آتی ہے اتنا کم. اور اب آئیے آپ بتائیے حضور صاحب کتنی طرح کے زخم رہے ہوں گے امام کے جسم مبارک تک. سوچئے کہیں تیر, کہیں تلوار, کہیں نیزہ. روایتیں کہتی ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ چھوڑنے میں پتھر رکھ کے لائے تھے, ہے نا. اور پھر جا بجا گھوڑوں کی, ہے نا. لیکن جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ امام کی پیٹھ پر کچھ کھٹا ٹائپ کا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا. اس لیے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا, مولا آپ کے بابا کی پشت پہ گھٹا کیسا تھا؟ امام سجاد نے فرمایا میرے بابا مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے جو ان بوریوں کے نشانات ہیں. فریاد ہے یا رسول اللہ, جس امام کا مزاج یہ ہو کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا بچہ ہاتھ میں لیے فریاد کر رہے ہیں, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, مجھ پر رحم نہ کر سکو, مت کرو, اس بچوں کو تھوڑا سا پانی پلا دو. 3 بال کا دل بچوں کا نام تمام وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, اسی رضا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہے اہل بیت سے وابستہ ہے. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ضمیر حسین مرحوم ابن شمشیر حسین, شبیر حسین مرحوم, ضمیر حسین ابن شبیر حسین مرحوم. بسم اللہ لکھنؤ سے یہاں تک 4 گھنٹہ اس سے زیادہ لگا. اگرچہ میری خطا اس میں
نہیں ہے. پہلے تو موبائل 6 بجے بتا رہا تھا، پھر 7 بجے بتانا شروع کیا. تو میری کوئی خطا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری وجہ سے آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا. خدا آپ لوگوں کو اس کا اجر